سول اسپتال حیدرآباد اپنے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، جس کی ایک مثال حال ہی میں نیا قائم ہونے والا تھیلیسیمیا وارڈ ہے، جس کے قیام کے بعد خون نہ بننے والے مرض کے شکار مریض تھیلیسیمیا وارڈ، جبکہ ایسے مریض جن کو چوٹ لگنے کے بعد خون نہ رکنے کی شکایت ہوتی ہے، ان مریضوں کا علاج ہیموفیلیا وارڈ میں کیا جا سکے گا۔ اس مناسبت سے وائس چانسلر اکرام الدین اجڑ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی اور ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے نئے بننے والے وارڈز کا دورہ کیا اور وارڈز میں موجود سہولیات کا بخوبی جائزہ لیا۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کا کہنا تھا کہ مذکورہ وارڈز کے قیام کے بعد سندھ بھر کے تھیلیسیمیا متاثر مریض اب سول اسپتال حیدرآباد میں اپنا علاج بآسانی کرا سکیں گے۔ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں ایسے بچے جن میں خون نہیں بنتا ان کے لیے تھیلیسیمیا وارڈ، اور ایسے بچے جن کو چوٹ لگنے کے بعد خون رکتا نہیں ہے ان کے لیے ہیموفیلیا کا وارڈ، دونوں وارڈز اسی ہاسپٹل میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ وہاں پر ضرورت کی ہر چیز رکھی گئی ہے، وہاں پر ایکوپمنٹ موجود ہے، وہاں پر قابل ڈاکٹرز موجود ہیں ہماری ہاسپٹل کے۔ پیٹس وارڈ کے پروفیسرز ان کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری ہاسپٹل کی اسٹرینتھ پہ ایک سینئر چیف پیتھالوجسٹ کی پوسٹ پہ ڈاکٹر ہارون میمن صاحب پوسٹ کیے گئے ہیں، ان کو وہاں پر ہم نے اسائنمنٹ دی ہے۔ اسی ڈپارٹمنٹ کو اور مزید بہتر چلانے کے لیے ہم نے آج وائس چانسلر پروفیسر اکرام الدین اجڑ صاحب کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے آج آ کر ان دونوں وارڈز کو وزٹ کیا اور وعدہ کیا ہے کہ سینئر ہیماٹالوجسٹ کو وہاں پر پوسٹ کیا جائے گا، جو کہ دونوں وارڈز میں خون کے ڈس آرڈر میں مبتلا جو بچے ہیں ان کے علاج کے لیے وہ رہنمائی بھی کریں گے اور ان کے لیے دوائیاں بھی تجویز کریں گے، اور ان کی نظرداری کے نیچے اور ان کے سپرویژن کے نیچے ان بچوں کا علاج کیا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ ہم اسی خدمت میں پیش ہیں، اور تقریباً ابھی تک ہمارے پاس 850 مریض تھیلیسیمیا کے رجسٹر ہو چکے ہیں، جن کی دوائیوں کا بندوبست، جن کے خون کا بندوبست فری آف کاسٹ اسی ہاسپٹل سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری منسٹر ہیلتھ میڈم عذرا فضل پیچوہو کا ایک یہ خواب ہے کہ ہر ہاسپٹل میں بچوں کے وارڈ کو، بچوں کے ایمرجنسی کو اور تھیلیسیمیا کو اس انداز میں ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ غریب لوگ اپنے بچوں کا علاج ان گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہی کرا سکیں، کیونکہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہماری ہاسپٹل وہ یہ سنگ میل عبور کر رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مزید اگر کسی بچے کو، کسی پیشنٹ کو ضرورت ہوگی تو ہم رجسٹریشن کا دائرہ مزید وسیع کریں گے، اور ان کے لیے وسائل کے لیے ہم گورنمنٹ آفیسن سے وقت بہ وقت رجوع کرتے رہیں گے۔